السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر وہ عمل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو تو وہ عمل عبادت بنتا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو وہ عمل عبادت نہیں ہے۔ نماز، مثال دے رہا ہوں کہ نماز اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی تو یہ نماز عبادت ہے، اور اگر ہم نے یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ پڑھی تو یہ عبادت نہیں ہے۔ رکوع کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سجدے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، یہ نماز اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اسی طریقے پر ہر کام، شادی بیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو یہ عبادت ہے، اور آپ کے طریقے کا مخالف ہے تو پھر یہ عبادت نہیں۔ اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ ہاں، انسان اپنی ضرورت پوری کر لے، بچے پیدا ہو جائیں، میاں بیوی کا نام یہ آ جائے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن وہاں جو دیکھا جاتا ہے وہ طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ شادیاں پہلے بھی ہوتی تھی پچھلی امتوں میں، یہ نہیں ہے کبھی شادیاں پچھلی امتوں میں نہیں ہوتی تھی، پچھلی امتوں میں بھی بہت شادیاں ہوتی تھی، تبھی تو یہ نسل چلی ہے ساری کے ساتھ۔ لیکن شریعت نے آ کر اس کے کچھ اصول بتائے، اور سب سے بڑا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سادگی، کہ منگنی کرو چپکے چپکے۔ آج ہمارے یہاں منگنی میں دھمال ہوتی ہے، ہوٹلوں میں کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے، نہیں، کہ منگنی کرو چپکے چپکے، اور شادی کرو علی الاعلان، مسجد میں سب کو پتہ چلے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ کہ اتنی سادگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حدیثوں میں آتا ہے، اور طواف کرتے کرتے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ طواف کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر نے سنا لیکن جواب نہیں دیا، فارغ ہو گئے طواف سے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو بلایا اس کو، بھی دیکھو وہ آدمی تھا، طالب علم تھا ہمارا، کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نکل گئے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ شادی کی سادگی۔ خیر، عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ پہنچ گئے، درس دے رہے تھے مسجد میں، اتنے میں وہ نوجوان سامنے سے گزرا۔ آپ نے فرمایا ارے بھی ہاں وہی ہے وہ جو جا رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ بھئی آپ نے مانگا ڈالا تھا میری بیٹی کے ساتھ، لیکن میں جو ہے طواف میں تھا اور دعا کر رہا تھا، تو جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اب اگر آپ کا ارادہ ہو تو بتائیے، مشورہ کر لیتے ہیں، استخارہ کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا ارادہ تو ہے، لیکن چونکہ آپ نے جواب نہیں دیا اس میں سمجھا کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے۔ کہ نہیں بھی بتاؤ آپ۔ ہاں، ارادہ ہے میرا۔ اچھا چلو، اب جو شاگرد، شادی کتنی سادہ ہو رہی ہے دیکھو، جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عمر کے پاس، وہ شاگرد کو لیا، چلو بھی ہمارے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر بچی بیٹی سے پوچھا، ماں سے پوچھا، استخارہ کے مختصر دعا پڑھی۔ ایک استخارہ کی دعا وہ ہے جو حضرت جابر والی ہے، بخاری والی، اور ایک مختصر استخارے کی دعا، اللہم اغفر لی واختر لی ودبر لی امری فانی
لا احسن التدبیر، کہ اللہ جو خیر ہو میرے لیے مقدر کر، شر ہو تو مجھے بچا لے. بس یہ مختصر استخارہ ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی استخارہ نہیں کر سکتا، فوراً اس کو ڈیسیزن لینا ہوتا ہے فوراً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم اغفر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا احسن التدبیر. عربی جملے نہ آوے تو کہ اللہ معاملہ تجھے سونپتا ہوں، جو خیر ہو میرے دل میں ڈال، شر ہو تو مجھے بچا. بیٹی تیار ہو گئی، ماں تیار ہو گئی، عبداللہ ابن عمر تیار ہو گئے، دلہا تیار ہو گیا، اور وہیں پر عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا. یہ سادگی، یہ سادگی جو ہے یہ مطلوب ہے ہماری شریعت میں. حضرت انس کے جو والدہ تھی ام سلیم، ان کے نام حدیثوں میں بہت آتے ہیں. حضرت انس کا نام تو آپ نے بارہ سنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت انس بن مالک، ان کی والدہ کا نام ام سلیم تھا. یہ بیوہ ہو گئی تھی. حضرت انس بھی مسلمان ہو گئے تھے، ام سلیم بھی مسلمان ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دوپہر کے وقت میں کبھی کبھی قیلولہ کرنے تشریف لے جاتے تھے، تو پسینہ نکلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پسینہ جو ہے اپنی بوتل میں ٹپکتا تھا، بوتل میں ڈال دیتی تھی وہ، اور کہتی تھی کہ اس کی خوشبو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تھی، اپنی خوشبو میں لگا لیتی تھی. یہ ام سلیم. تو حضرت طلحہ آئے ان کے پاس، یا کوئی اور صحابی بعد میں جو مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے، ابو طلحہ وہ آئے اور آ کر کہا کہ میں سادگی بتا رہا ہوں ہماری شریعت میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلیم نے جواب کیا دیا؟ انس بن مالک بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، یہ کہ تم مسلمان ہو مشرک ہو؟ اس لیے اس وقت میں گھر میں آدھے مسلمان ہوتے تھے آدھے مشرک ہوتے تھے، نیا نیا اسلام تھا، پورا خاندان پورا پریوار مسلمان نہیں ہوتا تھا. تو روایت میں یہ کہ میں تو بے ایمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اگر تم جو ہے نکاح کرنا چاہو تو اسلام قبول کرنا ہوگا تمہیں. یہ ام سلیم نے کہا. تو انہوں نے جواب دیا، ابو طلحہ نے کہا اچھا میں سوچوں گا اس سلسلے میں. جب چونکہ اچھے آدمی تھے، بھلے آدمی تھے، تو ام سلیم نے کہا کہ دیکھ اگر میرے ساتھ نکاح کرنا ہو تو اسلام تو قبول کرنا ہوگا، اور پھر میں کوئی مہر نہیں لوں گی، مہر معاف کر دوں گی، یہ طرح اسلام لانا یہی مہر ہے. یہ کہا ام سلیم. گئے، جانے کے بعد ایک دو دن کے بعد آئے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یعنی حضور کو کسی شادی میں کسی نے بلایا نہیں. عبد الرحمن بن عوف نکاح کر رہے ہیں، حضور ان کے نکاح میں نہیں گئے. حضرت جابر بن عبداللہ نکاح کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں نہیں گئے. نکاح ہو گیا اپنی مجلس کے اندر. حضور کے پاس آئے عبد الرحمن بن عوف، اور عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ بھائی عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ ہاں. جابر بھی آئے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے شادی کر لی. اس زمانے میں جو دلہے ہوتے تھے وہ زعفران لگاتے تھے، تو زعفران لگانے سے وہ داغ جو ہے دھبے دکھائی دیتے تھے، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ دلہے نہیں آئے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دلہے نہیں آئے. تو حضرت جابر آئے ایسے زعفران کے داغ کرے، پھر جابر نکاح کر لیا تم نے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے خود نے پوچھا کہ باقرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا؟ نہیں، میں نے سیبہ سے کیا. اچھا، ارے بھائی قواری سے کرتے وہ تمہیں خوش رکھتی، تم اسے خوش رکھتے. تو حضرت جابر نے جواب دیا، کہتے میری 9 بہنیں ہیں، میرے والد جو انتقال کر گئے یہ عہد میں، اور 9 بہنیں ہیں،
اگر بہنوں کی عمر کی میں لاتا تھا، بہنیں یہ لڑکیاں آپس میں جو کھیلتی رہتی ہیں، ان بہنوں کی تربیت کون کرتی؟ تو میں نے ایسی لڑکی اور اس سے نکاح کیا کہ جو صحیبہ ہے، تھوڑی معمر ہے، تھوڑا میری بہنوں کو بھی دیکھ لے۔ یہ سادگیاں تھی۔ ہمارے یہاں جو دھمال ہے وہ دھمال نہیں تھی۔ تو ام سلیم کے پاس ابو طلحہ آئے اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ ام سلیم نے کہا مہر معاف، چلو۔ اور اپنے بیٹے انس سے کیا کہا؟ انس میرا نکاح کرا دے اس کے ساتھ۔ چنانچہ ماں کا نکاح بیٹے نے پڑھایا، حضرت انس نے پڑھایا۔ حضرت انس کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ حضرت انس کو ہر آدمی پہچانتا ہے۔ انس بن مالک، انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، لیکن یہ قصے حدیثوں میں آتے ہیں۔ سادگیاں تھی بہت۔ شادی کے اوپر جو 3 نقطے اسے ہٹا دو آپ۔ ایسرھا المؤونہ، حدیث شریف میں آتا ہے وہ شادی میں اللہ بہت برکت دے گا جس میں دھمال کم ہو۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ آسانی کے ساتھ مسجد میں ہو جاوے، آسانی کے ساتھ رخصتی ہو جاوے، آسانی کے ساتھ جو ہے اپنا گھر بار شروع ہو جائے آدمی کا۔ ایک انسان کی ضرورت کی چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ صرف نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنت سے چلی ہے اور جنت میں رہے گی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اکیلے رہتے تھے، کوئی ہے نہیں، کس سے باتیں کریں، کس سے کیا کریں، تو اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں پیدا ہو گئی۔ اب دونوں میاں بیوی جو ہے وہ آپ باتیں کرنے لگے جنت کے اندر۔ نکاح اللہ نے پڑھا دیا، لو چلو گاڑی چلی۔ تو یہ بات میری ذہن میں رکھنا کہ یہ چیزیں سنت ہیں، سنتوں کے اندر دھمال کی بھی نہیں ہوتی، فرائض میں دھمال نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جتنی زیادہ دھمال ہوگی سمجھ لو کہ اس کے اندر روحانیت کم ہے۔ فرض پڑھنے میں کوئی دھمال نہیں، قرآن شریف پڑھنے میں کوئی دھمال ہوتی ہے؟ چلو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بھائی آ جاؤ، سارا مجمع جمع ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ شادیوں میں سادگی لائیے، ولیمے میں بدترین کھانا ولیمے کا کہا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کون سا ولیمہ؟ حالانکہ سنت ہے وہ۔ یہ کون سا ولیمہ؟ وہ ولیمہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کہ بدترین مال کون سا مال ہے جو ناجائز تعمیرات میں لگے؟ کہ بدترین مال ہے۔ اور بدترین ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار بدترین کہ جس کے سامنے لوگ اپنی بات کہنے کے لیے جھجکیں، ارے کہوں گا تو غصہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ذمہ دار کا مطلب ہے گھر کا ذمہ دار بھی آ گیا، باپ بھی آ گیا، بڑا بیٹا بھی آ گیا، پارٹنر بھی آ گیا، ارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، ارے بھڑکے گا، یہ اسے بدترین کہا۔ 3 چیزیں بدترین کہی حدیث میں۔ بدترین مال وہ مال ہے کہ جو ناجائز تعمیرات میں لگے۔ ایک تو جائز تعمیرات ہے، اس میں آدمی مال لگاتا ہے، ناجائز تعمیرات۔ اور بدترین کھانا ولیمے کا کھانا۔ کون سا ولیمے کا کھانا؟ کہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، ولیمے میں غریبوں کو بھی دعوت دو اور اہتمام کرو، بھائی آنا، بھائی آنا، آپ لوگ بھی آنا، بھائی آپ بھی آنا، آپ بھی آنا۔ اور بدترین ذمہ دار وہ ہے جس کے سامنے حق بات کہتے ہوئے آدمی جھجکے، ڈرے۔ فرمایا کہ بدترین ہے۔ بہت سادگیاں تھی، بہت۔ ایک عورت آ گئی حضور کے مجلس میں، اس نے کہا آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب تو یہ قصے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہوتا تھا وہاں۔ مجلس بھری ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وہ عورت کہہ رہی آپ نے فرمایا بھی مجھے حاجت نہیں ہے۔ اسے مجلس میں بڑے میاں کھڑے ہو گیا، تو آپ کی حاجت نہیں ہے تو میری کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ فرمایا نہیں۔ بڑے میاں کیا کہہ رہے؟ نہیں ہے۔ تو عورت کو کہتے ہیں دیکھ یہ ہے
مہر ادا کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. حضرت آپ جس کے ساتھ مجھے جوڑ دیں. یہ صاحب نے بھی پوچھا قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ یہ کہا ہاں. اور اس طرح تم؟ نے کہا میں نہیں جانتی. اچھا چلو قرآن سکھانا. یہ مہر طے کر دیا حضور نے. قصے نہیں، بہت قصے ملیں گے آپ کو. منگنیاں سیدھی سادی، شادیاں سیدھی سادی، سوچ بھی نہیں سکتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے وہ جھول رہی تھی. حضرت عائشہ کھیل رہی تھی، کوئی جھولا تھا وہاں وہ جھول رہی تھی. اور ماں آئی، ماں نے کہا کہ چل چل جلدی چل جلدی چل، تیری رخصتی کرانی ہے، تیری رخصتی کرانی، چل 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 چل. منہ صاف کیا، کپڑے وپڑے ٹھیک کیے، اور کپڑے ٹھیک کر کے حضور کو دیکھ حضرت یہ آپ کی دلہن ہے. اور عائشہ کی رخصتی ایسی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ کی جو منگنی ہوئی وہ منگنی کے قصے بھی بڑے عجیب ہیں. حضرت فاطمہ جب جوان ہو گئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت علی کی باندھی تھی، تو حضرت علی سے کہتی تھی کہ علی تم جوان ہوئے ہو، ایک لڑکی بتاؤں تمہارا نکاح ہو جائے تو بہت اچھا ہو. آپ بتاؤ. نکاح فاطمہ. حضرت علی نے کہا نہیں 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 نہیں، فاطمہ سے نہیں کروں گا نکاح. یہ باتیں ہو رہی ہیں کس کی؟ باندھی اور حضرت علی کی. کیوں منع کرنا؟ فرمایا روز بیوی بنے گی اور میاں بیوی میں کچھ تھوڑے بہت انبن ہوتی ہے، کبھی نوک جھوک ہوتی ہے، اور میں نے کچھ کہہ دیا تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے گی تو حضور ناراض ہو جائیں گے، میرے تو یعنی جنت جہنم کا مسئلہ بن جائے گا. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں مشورے چل رہے تھے. قبیلے بنی مالک، بنی عوف، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، یہ مانگے لے کر آ رہے تھے. تو حضور یہ کی بات کہہ رہے تھے کہ بھی آسمانوں سے مجھے جو حکم ہوگا میں فاطمہ کا نکاح اسی کے ساتھ کراؤں گا. اتنے میں یہ طے ہوگا کہ کل مشورہ ہوگا، اس میں فائنل ہو جائے گا کہ فاطمہ کی منگنی کہاں کرنی ہے. خطبہ کہتے ہیں عربی میں منگنی کو خطبہ. کہ کل ہم طے کریں گے. تو وہ باندھی نے کیا کہا؟ علی آج مشورہ ہے، بھی تو بھی چلا جا مشورے میں. وہ مشورے میں تو علی بھی آ گئے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب آ کے بیٹھے تو اس نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ خاموش. بھائی بتاؤ کیوں آئے ہو؟ خاموش. پیچھے باندھی تھی نا، باندھیاں بھی آ جاتی تھی، وہ نے دھکا دیا. یہ کہا بھائی بتا دو کیوں آئے ہو. تو حضور نے خود نے پوچھا ایسا لگتا ہے فاطمہ کی غرض سے آئے ہو؟ ہاں تو فاطمہ کی غرض سے آئے ہو. اچھا آگے آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، منگنی ہو رہی ہے. فاطمہ کو حلال کرنے کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ یعنی مہر وغیرہ ادا کرنے کے لیے؟ نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ زندگی تھی. فرمایا بدر میں تمہیں زرہ ملی تھی، وہ زرہ کہاں ہے؟ وہ تو ہے گھر پر ہے، وہ اسے بیچو. حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عثمان کی سالگی کی بات چل رہی ہے نا. حضرت عثمان کی بیوی ہوتی ہے، دونوں بہنیں. حضرت علی زرہ لے کر آئے، جاؤ بیچو مدینہ میں. حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو علی، تم بازار میں بیچنے جاؤ گے تو جو بھاؤ ملے گا تم بیچ مت دینا. 800 درہم کا ریٹ ملا، 1600 میں دوں گا، ڈبل دوں گا. 1000 درہم کا ریٹ ملا، 2000 میں دوں گا. 2000 کا ملا، 4000 میں دوں گا، ڈبل کر کے دوں گا. بیچنا مت، ریٹ نکال لو تم.
گئے، جا کر ریٹ نکالا، چونکہ بدر کی زرہ تھی نا، ایک نسبت ہے نا بدر کی، کہ بدر کی زرہ، اور نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ چیز آہستہ سے جا کر اینٹک بن جاتی ہے نا، نشانی بن جاتی ہے۔ حضرت عثمان نے خریدا، اس کی رقم ادا کی، اور حضرت علی نے وہ رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم میں سے کچھ حضرت علی کو دی، لو کپڑے وپڑے بنا لو، اور کچھ جو ہے خوشبو وغیرہ خرید لو، اور جو ہے بہت سیدھے سادے طریقے پر حضرت فاطمہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ مکان بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بتائیے، مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ علی کے پاس مکان بھی نہیں ہے اور چادر بھی نہیں ہے، ایک چادر ہے، وہی چادر ہم بچھاتے ہیں، وہی چادر ہم اوڑھتے ہیں، یعنی بڑی چادر تھی، بڑا لحاظ سمجھ لو، اسی کو بچھانا اور اسی کو دونوں کو اوڑھنا۔ تو بنی عوف بنی مالک، ان کے مکانات بڑے بڑے وسیع ہیں، وہ اگر آپ کہیں تو ہمارے لیے کوئی کمرہ دے دیں ہم کو۔ آپ نے فرمایا بس مجھے اتنا جواب دو، علی کی دینداری کیسی ہے، اس کی دینداری کیسی ہے بتاؤ۔ کہ دیندار تو ہے، تو میں نے تمہارا نکاح جو ہے اس کے مال و منال کی وجہ سے نہیں کیا ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے کیا ہے۔ تو بہت بڑا مالدار ہے نا۔ اب میاں بیوی تو کبھی کبھی نوک جھوک تو ہوتی ہے نا، کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دروازے میں اندر نہیں گئی، باہر کھڑی رہی۔ تو آپ کی عادت شریف آتی کہ حضرت فاطمہ جب آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکراماً احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، آجا فاطمہ آجا 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 آجا، احترام کرتے تھے بہت۔ اور حضرت فاطمہ کی آہٹ سے مائیں سمجھ جاتی تھی کہ فاطمہ آئی ہے۔ حضرت عائشہ تھی کمرے میں، حضرت فاطمہ جو ہے یہ بڑی ہے، حضرت عائشہ چھوٹی ہے عمر میں، حضرت عائشہ بعد میں پیدا ہوئی۔ اب حضرت فاطمہ نے کہا کہ دروازے پر کھڑی، آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ اندر، میں نہیں آؤں گی۔ بھئی آج فاطمہ غصے میں ہے، کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا فاطمہ اندر آ جاؤ، نہیں آؤں گی۔ دوسری مائیں آ گئی، ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویر، یہ آ گئی، میں فاطمہ نہیں آؤں گی، آج میں علی کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا علی کی شکایت ہے تو گھر میں آ کر کہو ہمارے پاس کیا شکایت ہے۔ تو یہ کھڑی کھڑی کیا کہہ رہی ہے؟ مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اپنی بیٹی کی خیر خبر نہیں رکھتے۔ یہ میں سنتی رہتی ہوں، مدینہ والے کہتے ہیں کہ نبی اپنی بیٹی کی خیر خبر نہیں رکھتے تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تیری خیر خبر بہت رکھتا ہوں، کھانا آتا ہے تجھے بھیجتا ہوں، گوشت آتا ہے تجھے بھیجتا ہوں۔ اور ایک شکایت ہے حضرت علی کی، حضرت ابو جی کیونکہ بتا کیا شکایت ہے؟ یہ فرمایا علی کئی دنوں سے مجھے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ ابو جہل خوبصورت تھا اور اس کی بیٹیاں بھی خوبصورت تھی، کہ مجھے ابو جہل کی بیٹی سے، اچھا ابو جہل تو مر گیا تھا لیکن بیٹیاں تو تھی اس کی، ان کے نام ہی تھے جمیل، جمیلہ، اجمل، ایسے نام تھے ان کے، ان بچیوں کے۔ فرمایا علی کہہ رہے کہ مجھے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آجا آجا، مسجد میں تشریف لائے، منبر پر الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آؤ بھی جمع ہو جاؤ، بھی جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ وہاں اس زمانے میں یہ ترتیب تھی کہ لوگوں کو جو جمع کرنا ہوتا تھا تو مائک پر اعلان نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، وہ اعلان ہو جاتا تو لوگ آ جاتے تھے، کوئی خاص مشورہ ہے تو لوگ آ جاتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کی، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ کو مجھ سے محبت ہے، اور یہ جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، سارے فضائل۔ اور فضائل حضرت علی نے بھی سنے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یہ ساری باتیں بیان کیا، لمبا بیان۔ یہ بیان کر کے کمرے میں آئے
اور وہاں حضرت فاطمہ بھی گھر پر پہنچی، حضرت علی بھی گھر پر پہنچے، اور جب وہاں گھر پر پہنچے حضرت علی نے کہا اب نکاح نہیں کرنا مجھے، اب کبھی نہیں کہوں گا، آج تو ڈانٹ پڑوائی تو نے سارے سب کے سامنے مجھے، اخیر تک رہے اسی طریقے پر۔ جب حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے آپ کی منگنی کر دی ہے امیمہ سے، امیمہ تھا اس لڑکی کا، میں دنیا سے جا رہی ہوں، آپ کی منگنی میں نے کر دی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات اس کو دینا اور ایک رات حضور کے دو پھولوں کو دینا، ریحانتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو دینا۔ یہ شادیاں تھی، یہ منگنیاں تھی۔ اس لیے مختصر وقت میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہر کام میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضور کا طریقہ کیا ہے، نماز میں، کپڑوں میں، شادی بیاہ میں، میاں بیوی کے مسائل میں۔ اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ دوربین سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں کوئی سنائے گا نہیں آپ کو، یہ باتیں دوربین سے نہیں دیکھا جاتا کہ دوربین سے آدمی دیکھے نہ، اس میں لیٹ کو بہت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات تو گاڑی آگے چلتی ہے۔ اس لیے کہ اسے نشانی کہا ہے، ماں باپ کے رشتے کو قرآن نے نشانی نہیں کہا، ماں باپ کا جو رشتہ ہے اس میں نشانی نہیں کہا، بھائی بھائی کا رشتہ ہے قرآن میں اسے نشانی نہیں کہا۔ نشانی یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آسمان کو نشانی کہا، سمندروں کو نشانی کہا، پہاڑوں کو نشانی کہا، زمینوں کو نشانی کہا، تو میاں بیوی کے رشتے کو نشانی کہا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہماری نشانی میں سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ، اسے نشانی کہا۔ اس لیے اس نشانی کو آدمی قدر کرے، محبتیں ہوں، رضا اوک چک ہوتی ہے، اوک چک ہونے میں آدمی جو ہے تھوڑا بہت برداشت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود برداشت کرتے تھے، کبھی کبھی حضور میں حضرت عائشہ میں انبن ہو جاتی تھی، نوک جھوک، کبھی جو ہے حضرت میمونہ میں حضور میں ہو جاتی تھی، قصے ہوتے۔ ایک مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تو پورے مہینے تک حضور بولے نہیں، پورا مہینہ حضور چلے گئے، میں نہیں بولوں گا، ایک مہینے تک ناراض رہے بیویوں سے۔ ہوتا ہے، جھیلے آدمی۔ اس لیے مختصر باتیں میں نے کہی کہ ہر کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو گے انشاءاللہ۔ اور آج آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار یہ ہدیہ ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میری تصویر بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، اتنے بڑے مجمع سب کو تو دے نہیں سکتا، میں امام صاحب کو ہدیہ دے دیتا ہوں، لو امام صاحب۔ اور میرے سبق تو آپ لوگوں کو پہنچے جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، میرا اسباق سننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔